اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، زمین پہ بجلی کیوں اور کیسے گرتی ہے؟ ایک مجھے یہ بھی بتائیے کہ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں؟ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں ایک چارج ڈفرنس کی بات ہوئی تھی. بادل کا اوپری حصے میں پازیٹیو چارج ایکومولیٹ ہوتا ہے عام طور پر، اور نچلے حصے میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے. اب اس بادل کے بالکل نیچے جو گراؤنڈ کا ایریا ہے وہاں پر وہ نیگیٹو چارج جو بادل کی بیس میں ہے وہ نیگیٹو چارج کو ریپیل کرتا ہے. اس کی ریپیلنگ کی وجہ سے وہاں پر نیٹ پازیٹیو چارج بننا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بادل کے بالکل نیچے جو زمینی حصہ ہے وہاں پر نیگیٹو چارج ریپیل ہو جاتا ہے اور پازیٹیو چارج ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ بادل کی بیس میں نیگیٹو ہے، وہ نیگیٹو کو ریپیل کر کے پازیٹیو وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو چارج ڈفرنس بنتا ہے یہ اس سے کئی گنا، بلکہ یہ تقریباً ملین آف وولٹس اور بسا اوقات ہنڈریڈز آف ملینز آف وولٹ کا چارج ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے اس سے. اور وہی فیوریبل کنڈیشن اس کو جہاں سے ملتی ہیں، جہاں سے رستہ ملتا ہے وہاں پر ایک انتہائی زوردار آواز کے ساتھ لائٹ جو ہے وہ اسٹرائک بھی کرتی ہے، لائٹننگ، اور اس طریقے سے بجلی زمین پر گر جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ 80% جو لائٹننگ اور تھنڈر کے واقعات ہیں یہ بادل کے اندر ہی چارج جب اسپارک ہوتا ہے اس سے ہو جاتے ہیں. 20% واقعات میں بجلی زمین پر گرتی ہے. اچھا، بعض خطوں میں ڈاکٹر صاحب بجلی زیادہ گرتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اچھا، پہلے میں اس طرف آ جاؤں. آپ نے کہا کہ بجلی سے جو بچاؤ کے جو آپ نے سوال کیا تھا، تو اس میں کافی ساری احتیاطی جو تدابیر ہیں اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس اوپن ایریے سے زیادہ سیف ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایک مناسب سائز کی بلڈنگ ہے تو وہ اوپن ایریا سے یا چھوٹی بلڈنگ سے زیادہ محفوظ ہے. لیکن اگر آپ بلڈنگ کے اندر ہیں تو لینڈ لائن کا استعمال نہ کیجیے، کیونکہ امریکہ میں ایک ایسا وقوع رپورٹ ہوا تھا کہ وہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ ہم انجوائے کر رہے تھے کہ جناب تھنڈر ہم سن رہے ہیں اور یہ اور وہ بذریعہ ٹیلی فون لائن سے جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ انسائڈ دا بلڈنگ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر خواتین ہیں جیسے آپ ہیں تو برتن وغیرہ دھونے میں احتیاط کریں، پانی کے استعمال سے گریز کریں، میٹیلک چیزوں کو، ایسی میٹیلک چیزوں کو جن کے ذریعے باہر سے وولٹیج اندر آ سکتا ہے ان کو ہاتھ لگانے سے بلڈنگ کے اندر گریز کیا جائے. یہ تو بلڈنگ کے بات ہوئی. اگر بلڈنگ نہیں ہے تو پھر ایک کار یا ایک بس یا کوئی بھی گاڑی نسبتاً سیف ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں بیٹھ جائیں. لیکن اس میں بھی یہ خیال کرنا ہے کہ وہاں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر گاڑی کے اندر یا باہر کسی میٹیلک چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور شیشے بند رکھنے ہیں تو آپ نسبتاً سیف ہیں. فرض کریں کہ بلڈنگ بھی نہیں ہے اور کوئی بس یا گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے درخت سے دور ہو جائیں، کیونکہ عموماً جو بجلی گرتی ہے وہ درختوں پر ہی گرتی ہے. تو درخت کے ایریے کو سیف نہ رکھیں، سمجھیں، درخت سے دور ہو جائیں اور اپنے پاؤں کو جوڑ لیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیں تاکہ تھنڈر کی جو آواز ہے وہ اوپن ایریا میں بہت زور کی سنائی دیتی ہے، وہ آپ کی سماعت کو متاثر نہ کرے اور نیز آپ کے بلڈ پریشر کو، جو اندر انسان کے خوف پیدا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کرے. ایسی صورتحال میں جو کمیونیکیشن کے ٹاورز ہیں، بجلی کے کھمبے ہیں، گولف کے گراؤنڈز ہیں اور موبائل ٹاورز ہیں، ان سے حتی الامکان دور رہنا چاہیے. اگر لوگ کافی ساری تعداد میں، سوئمنگ پولز ہیں جیسے، ان سے بھی دور رہنا چاہیے. اگر لوگ کافی سارے ہیں تو اور ان کے پاس چھپنے کو کوئی مناسب جگہ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم 15 فیٹ کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بجلی ایک ہی جگہ پر گرے اور خدا نخواستہ بہت بڑا کوئی ہیزرڈ ہو جائے. تو 15 فیٹ کے فاصلے سے وہ کھڑے ہو جائیں. اور اگر بالفرض بجلی اسٹرائک کر بھی جاتی ہے کسی ایک پر تو فوری طور پر ایمبولینس کال کی جائے. اور چونکہ وہ بجلی پاس آن ہو چکی ہے تو اس وکٹم کو اٹھانے میں، ہاتھ لگانے میں اور اسے محفوظ جگہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں، آپ اسے چھو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے